تربت میں مبینہ خودکش خاتون کی اطلاع، مشتبہ تصویر وائرل، پولیس نے سختی سے تردید کر دی۔ بلوچستان میں لیویز اہلکار سمیت 4 افراد جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز۔ پرانی مردم شماری پر انتخابات بلوچستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ BNP بلوچ قومی سیاست میں سیاسی کارکنوں نے طویل جدوجہد کی ہے۔ رفیق کوسا کی جدوجہد مشعل راہ ہے۔ ڈاکٹر مالک بلوچ۔ آج جولائی کی 18 تاریخ ہے، دن منگل، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ تربت میں مبینہ خودکش خاتون کی اطلاع، مشتبہ تصویر وائرل، پولیس نے سختی سے تردید کر دی۔ سٹلر ٹاؤن تربت میں عائشہ مسجد کے قریب ایک برقع پوش مشتبہ لڑکی دیکھی گئی تھی، جس کے متعلق مبینہ طور پر ایک ممکنہ خودکش عملہ آور کا گمان کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل تصویر میں ایک چھوٹی لڑکی ہے، ٹوپی پہنے، کندھے پر بیگ اٹھائے، مسجد کے قریب نظر آ رہی ہے، جسے مبینہ طور پر ایک ممکنہ خودکش عملہ آور کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم پولیس نے شہر میں کسی بھی ممکنہ خودکش عملہ آور کی موجودگی سے انکار کیا ہے اور سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کو افواہ قرار دے کر شہر میں خوف و اراذ پھیلانے کی کوشش قرار دیا۔ پولیس کے مطابق 2 دن قبل شہر میں ایک طالبہ کی تصویر کو مبینہ خودکش عملہ آور بنا کر وائرل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق جو تصویر سوشل میڈیا میں وائرل ہے، دراصل وہ ایک اسکول طالبہ کی ہے، اس لیے شہری اس حوالے سے کسی خوف کا شکار نہ ہوں۔ یاد رہے، تربت میں گزشتہ مہینے 24 جون کو کمشنر ہاؤس کے قریب ایک خاتون خودکش نے سیکورٹی فورسز کے قافلے پر خودکش حملہ کیا تھا۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق محمد رضوان ولد محمد رمضان نتوانی سکنا بالینا کھٹان خضدار کو سریاب روڈ کوئٹہ سے جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے، جبکہ ضلع کیچ کے علاقے بوستان تومپ سے چھاپہ کے دوران فاروق ولد مراد محمد اور پیر بخش کو حراست بعد لاپتہ کر دیا گیا ہے، جبکہ لیویز اہلکار دادن ولد شیحان بکٹی کو سوئی میں جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق دادن لیویز میں ملازم ہے اور گھر کا واحد کفیل ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اس کی بازیابی کے لیے اقدام اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق دادن بکٹی کے والد کو 23 جون 2013 کو 6 دیگر لوگوں کے ساتھ قتل کیا جا چکا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی نے نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات و وفاقی وزیر آغا حسن بلوچ نے کہا ہے کہ پرانی مردم شماری پر انتخابات کرانا ناقابل قبول ہے۔ پرانی مردم شماری پر انتخابات بلوچستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ہونے چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ نئی مردم شماری کے تحت بلوچستان کی آبادی میں اضافہ ہوا، جس کے باعث سیٹوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ نیشنل پارٹی کے سربراہ و سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کامریڈ رفیق کوسا کی سیاسی جدوجہد کو مشعل راہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ BSO کے کارکن سے لے کر سیکریٹری جنرل اور عملی سیاست تک کامریڈ رفیق کوسا نے قیدوبند کی تکلیف دہ صعوبتیں برداشت کی ہیں اور ان کو لاپتہ بھی کیا گیا۔ شکر ہے کہ وہ بازیاب ہو گئے۔ انہوں نے یادداشتوں کو کتابی شکل دے کر قومی تحریک کی بہترین خدمت کی اور نوجوانوں کو کتاب پڑھ کر اکابرین کی سیاسی جدوجہد سے باعلم ہونے کے ساتھ ساتھ آراستہ ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ محمد حسین ان کا 20 سال سے زائد عرصہ جیلوں میں قید رہے۔ بابو شورش اور گل خان نصیر نے سیاسی کارکنوں کی تربیت کی، لیکن آج کا نوجوان ان کو صحافی، شاعر و لکھاری سمجھتا ہے، حالانکہ وہ ہمارے رہنما و لیڈر تھے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹہ پریس کلب میں رفیق کوسا کی کتاب کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ PDM کا اتحاد انتخابات تک برقرار رہ سکتا ہے، سردار اختر جان مینگل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ و رکن قومی اسمبلی سردار اختر جان مینگل نے کہا ہے کہ دبئی ملاقاتوں سے متعلق ہمارے تحفظات موجود ہیں۔ اتحاد اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر بڑی سیاسی جماعتیں اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر فیصلے کرتی رہیں تو اتحاد میں دراڑیں پڑ سکتی ہیں۔ آئندہ انتخابات میں PDM کے متحد رہنے کی تمام تر ذمہ داری بڑی سیاسی جماعتوں کے اکابرین پر منحصر ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ذرائع ابلاغ کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ خضدار اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں جس طرح سے ڈیتھ اسکواڈز تشکیل دے کر انہیں کھلی چھوٹ دی گئی ہے، ان کا بنیادی مقصد سیاسی جمہوری سوچ اور فکر کا راستہ روکنا ہے۔ ریاست اور اس کے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاسی ماحول خراب ہونے سے بچاتے ہوئے ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں جو ریاست کے وفادار بننے کی آڑ میں بدتخوری، قتل و غارت گری، اسمگلنگ جیسے سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔
دن بھر کی اہم خبروں اور حالات حاضر پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ہر شب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ایرانی ہم منصب میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اپنے ایرانی ہم منصب میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات میں انٹیلیجنس معلومات کے تبادلے اور جنگجوؤں کے خلاف مؤثر کارروائی کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان سرحدی علاقوں سے عسکریت پسندی کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر نے ایران کے 2 روزہ سرکاری دورے کے اختتام پر ایرانی ہم منصب سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے پاکستان اور ایران کے درمیان دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے اور ان کے علاوہ ایران کی اعلیٰ سول اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ISPR کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ طرفین کے فوجی کمانڈروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دہشت گردی خطے اور خاص طور پر دونوں ممالک کے لیے مشترکہ خطرہ ہے۔ ISPR کے مطابق انہوں نے انٹیلیجنس کے تبادلے اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس کے خلاف مؤثر کارروائیوں کے ذریعے سرحدی علاقوں سے دہشت گردی کو ختم کرنے اور سیکورٹی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی راہیں تلاش کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ جنرل عاصم منیر نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کیں اور ان سے علاقائی امن کے لیے پاک ایران 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ خیال رہے گزشتہ سال نومبر میں پاکستان فوج کی کمان سنبھالنے کے بعد جنرل عاصم منیر کا ایران کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے دورے کیے تھے۔ طیب اردوان ترکیہ کے دوسری بار صدر بننے کے بعد کسی دوسرے ملک کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردوان کے وفد میں وزراء، کاروباری شخصیات اور سرمایہ کار بھی شامل ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینا ہے۔ دورے کے دوران ترک صدر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور متعدد شعبہ جات میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سعودی عرب روانگی کے وقت صدر طیب اردوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ 2 طرفہ تجارت کے ذریعے مستحکم تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ ترک اور سعودی عوام کے درمیان گہرا رشتہ ہے۔ یاد رہے کہ ترک صدر طیب اردوان سعودی عرب سے براہ راست قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے اور ممکنہ طور پر معاشی و تجارتی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ترک صدر کے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے دورے میں مشرق وسطی کی صورتحال پر خصوصی طور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور وہاں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ برطانیہ کا آئندہ مالی سال پاکستان کی مالی امداد 3 گنا کرنے کا فیصلہ۔ برطانیہ نے آئندہ مالی سال 2024-25 سے پاکستان کی مالی امداد کو موجودہ 41.5 ملین پاؤنڈ سے بڑھا کر سالانہ بنیادوں پر تقریباً 133 ملین پاؤنڈ کرتے ہوئے 3 گنا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دا نیوز کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں برطانیہ کی امدادی شاخ، جسے فارن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس FCDO کہا جاتا ہے، پاکستان کی سربراہ جو میئر نے کہا ہے کہ عارضی طور پر بھی بڑھی ہوئی امداد کا بڑا حصہ ہے مختلف شعبوں میں استعمال کیا جائے گا، لیکن آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس زیادہ تر پاکستان کی موسمیاتی تخفیف کی ضرورت پر خرچ کیا جائے گا۔ FCDO کی سربراہ جو میئر نے ڈپلومیٹک اینکلو میں UK ہائی کمیشن میں 1 گھنٹے طویل انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان اور IMF نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ پروگرام کے تحت ایک نئی ڈیل پر اتفاق کیا ہے، جس سے اسلام آباد کو پروگرام کی مدت کے دوران قرضوں کی پائیداری حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ بحیرہ اسود سے اناج برآمدات کا معاہدہ روس کے بغیر بھی جاری رہے گا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ بحیرہ اسود سے اناج کی برآمدات روس کے بغیر بھی جاری رہے گی۔ گزشتہ روز روس کے زیر انتظام یوکرین کے علاقے کرائمیا کے پل پر مبینہ طور پر یوکرین کے حملے میں 2 روسی شہری ہلاک اور 1 بچی زخمی ہو گئی تھی، جبکہ پل کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اس حملے کے بعد روس نے یوکرین سے اناج برآمدات کے معاہدے پر عمل درآمد روکنے کا اعلان کیا۔ تاہم اب اسی حوالے سے یوکرین کے صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسکو کے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے باوجود بحیرہ اسود سے اناج کی برآمدات روس کے بغیر بھی جاری رہے گی۔ یوکرینی صدر نے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ افریقہ اور ایشیا کو استحکام کا حق حاصل ہے اور یہ اناج 400 ملین لوگوں کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ دنیا پر اب یہ واضح کرنے کا موقع ہے کہ بلیک میلنگ کی کسی کو اجازت نہیں ہے، ہم سب کو روسی پاگل پن سے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ نے روس کے بحیرہ اسود اناج معاہدے پر عمل درآمد روکنے کے فیصلے کو ظالمانہ اقدام قرار دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی مندوب
مندوب برائے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روس نے اپنے اقدام سے دنیا کے سب سے کمزور لوگوں کو دھچکا دیا ہے۔ اناج معاہدے سے نکلنا روس کا ایک اور ظلم ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے بھی بحر اسود اناج معاہدے پر عمل درآمد روکنے کے روسی فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے روس سے اناج معاہدے میں دوبارہ شامل ہو کر اس پر عمل درآمد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ معاہدے کو یک طرفہ ختم کر کے روس نے خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ علاوہ ازیں ماسکو نے تجویز پیش کی ہے کہ اس کے اپنے اناج اور کھاد کی ایکسپورٹ میں طلب کے مطابق بہتری ہوتی ہے تو وہ معاہدے میں دوبارہ شامل ہونے پر غور کرے گا۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبہ۔